کہ جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہوتی ہے، ابتلاہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے، اس کو قبول کرتا ہے، اور اگین وہ مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، اور کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا یا سیکھا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے یا اللہ سے شاکی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کرائسس آیا ہے، مسلمانوں پر تکلیف ہے، لیکن اس میں ہماری نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی، وہ اتنے زیادہ ڈیوسٹیٹڈ ہیں کہ وہ کرنٹ حالات کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے کہ اس وقت جو ہماری کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی کیا کیا آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ جیسے ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ دن بدن جو اس ٹائم غزہ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے، اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور یعنی ہمیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید یہ چیز جلدی رک جائے گی، تھم جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ یہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اینڈ کہاں پہ ہونا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح ہماری مایوسی بھی ایک قسم کی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دو ہی سینٹیمنٹس محسوس کر سکتے ہیں مسلمانوں کے مابین۔ ایک سینٹیمنٹ مایوسی کا ہے کہ شاید ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا جو سینٹیمنٹ ہے وہ فرسٹریشن کا ہے، اور یہ دونوں سینٹیمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی یا مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ کبھی عاجز نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی انکیپیسیٹیٹڈ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ ایک مومن جو طاقتور ہے وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ اور آپ نے فرمایا وفی کل خیر، مسلمان کے لیے ہر معاملہ، جو بھی اس کے ساتھ کنڈیشن یا جو بھی واقعہ اس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ڈال دیتے ہیں۔ مومن شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، کہ ہم میں سے ہر مومن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز جو اس کے لیے بینیفیشل ہے اس کے لیے وہ کوشش اور ایفرٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے مدد مانگتا رہے، ولا تعجز، اور اسی طریقے سے کبھی بھی وہ عاجز نہ ہو، انکیپیسیٹیٹڈ نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں ایک امید نظر آتی ہے، دو چیزیں خاص طور پہ۔ ایک تو اللہ کا وعدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے ہر معاملے کے اندر خیر رکھی ہے نا، یعنی جو بھی حالت پیش آ جائے، جو بھی واقعہ ہو، جو بھی انسیڈنٹ ہو، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، وہ مسلمان کے لیے انشاءاللہ خیر والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم بالکل سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرو، تمہارا ایمان تمہیں ابھارے کہ تم کچھ نہ کچھ خیر کا کام کر دو۔ تو مسلمان کا ہمیشہ سے رسپانس یہ ہوتا ہے کہ ان دا ٹائمز آف کرائسس وہ کچھ نہ کچھ وہ اس میں اپنا خیر کا پہلو تلاش کر لے، لوگوں کے لیے کوئی بینیفٹ وہ اس کو انشور کر لے، کچھ نہ کچھ ہمیشہ وہ اس لگن میں رہتا ہے اور اس اپرچونٹی کی تلاش میں رہتا ہے، اور یہی حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے مایوسی کے حوالے سے بھی ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اسی آئیڈیا کو ذرا مزید ایکسپلین کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء،
کہ جتنی زیادہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یا جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ریوارڈ ہوتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہوتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے قوم کی، ملک کی سطح کی بات ہو رہی ہے، کمیونل لیول کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجول لیول کی بات نہیں ہو رہی. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا، جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہوتی ہے، ابتلاہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ کرائسس آ جاتے ہیں. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، اب جو بندہ راضی ہوتا ہے اللہ کی تقدیر سے، اس کو قبول کرتا ہے، اور اگین وہ مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے، اور کچھ نہ کچھ خیر کا کام کرنے لگتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا یہ سیکھا، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، اور وہ بندہ جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے یا اللہ سے شاکی ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن کے لیے چاہے وہ انڈیویجول لیول ہو چاہے وہ کمیونل لیول ہو، ہر اعتبار سے خیر ہی خیر ہے. غزہ کی اس ٹائم جو سچویشن ہے، اگرچہ بظاہر بہت بڑا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت تکلیف سے امت گزر رہی ہے، بہت بڑا کرائسس ہے، اور یہ تاریخ کے بڑے کرائسس میں سے ایک کرائسس ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور ایک مسلمان کو اس سب کو دیکھ کے تکلیف ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، ڈسکمفرٹ ہونا چاہیے، ایموشنل ہونا چاہیے، اس کے آنکھوں سے آنسو آنے چاہیے، اس کے دل کو بے چینی ہونی چاہیے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو دیکھ کے یہ سب چیزیں محسوس کرے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے اس میں انشاءاللہ خیر رکھی، الٹیمیٹلی انشاءاللہ اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور نکلے گی. جیسا کہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقع عفق کے حوالے سے بھی بات ذکر کی نا. واقع عفق میں کیا بیان فرمایا کہ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اپنے لیے شر کا باعث نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے لیے پرابلمٹک چیز ہے. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا کرائسس تھا، وہ بھی کرائسس تھا، اللہ کے رسول کے لیے تو تھا ہی، حضرت عائشہ کے لیے بھی تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی تھا نا، کہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ تم اس کو شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بل ہوا خیر لکم، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت بڑی اصلاح فرمائی. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس ٹائم جو بھی کرائسس ہے، سب سے پہلے اس بات پر مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ اس میں سے خیر نکلنے والی. یہ کرائسس آیا ہے، مسلمانوں پر تکلیف ہے، لیکن اس میں ہماری نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات یہ دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ اس موقع پر ہمارے ہاں اس فرسٹریشن کو ایکسپریس کرنے کے مختلف رویے ہم دیکھنے کو مل رہے ہیں، یعنی مختلف انداز سے لوگ اس فرسٹریشن کو اور مایوسی کو ایکسپریس کر رہے ہیں حالات کو دیکھ کے. جیسے میں نے بتایا نا آپ کو، کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی، وہ اتنے زیادہ ڈیوسٹیٹڈ ہیں کہ وہ کرنٹ حالات کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ڈوب مر جانا چاہیے اور ہمیں سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک سینٹیمنٹ ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اللہ معاف کرے اس کرائسس سے بھی گزر رہے ہیں. یعنی انفارچونیٹلی ہم ایک قسم کے فیتھ کرائسس سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں سب چیزوں کو دیکھ کے. بار بار وہ ویڈیوز آتی ہیں، بار بار وہ مظالم کو ہم دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارے دل پھٹتے ہیں، اور اس کے بعد جب میں کچھ کر نہیں سکتا، میں فرسٹریٹ ہوتا ہوں، تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہوں، مایوسی آتی ہے. مایوسی کے ساتھ ساتھ پھر میں کیا کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار. تو پہلی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو رویہ ہے، اگرچہ یہ سینٹیمنٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جذبہ، یہ احساسات بہت قیمتی ہیں، یہ بڑی ان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے ہاں بھی، اور جنرلی اسلام اس چیز کو اکنالج کرتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کو ویلیو کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو ایک اپنے بارے میں سوچ بنا لینا کہ ہمارے اب دوسرے کام بالکل فارغ اور ضائع ہیں، یہ ٹھیک نہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے ایک بات ذکر کی، اور میں آیت آپ کے سامنے سورۃ النساء کی پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. کبھی بھی وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہیں
وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی عذر کے، جہاد سے پیچھے بیٹھے ہوئے، کوئی عذر نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ بیٹھیں، کوئی لیگل کوئی شرعی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد نہیں کر رہے، لڑ نہیں رہے، ان کو لڑنا چاہیے۔ اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے، کیسے برابر ہو سکتے؟ کسی کے پاس کوئی ویلڈ ریزن اور ایکسکیوز ہو پیچھے رہنے کا، بیٹھے رہنے کا، کچھ نہ کرنے کا، جہاد سے دور رہنے کا، تو ہاں اس کی تو کوئی نہ کوئی عذر، اس کا کوئی ایکسکیوز اللہ قبول کر لیں گے۔ لیکن جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ اگر جہاد سے پیچھے رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص ہے جو جہاد کرتا ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ بات واضح ہے؟ اللہ نے فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو مجاہدین ہیں اللہ نے ان کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، کن سے؟ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن ہر ایک کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور وعدہ اچھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر اور رتبے میں بہت زیادہ بلند کر دیا، یہ فضیلت دے دی ان کو۔